کے رہنما دانیال عزیز الیکشن کمیشن کے باہر میری بات غور سے سننا. جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جس میں پروہیبٹڈ فنڈز استعمال کیے ہیں، غیر ملکی شہریوں سے پیسے لے کر کے، کارپوریشن سے، ایسوسیشنز آف پرسن سے پیسے لے کے پاکستان کی جماعت جب استعمال کرتی ہے تو وہ جماعت دفعہ 15 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت ایک ریفرنس کے ذریعے ڈیزالو کی جاتی ہے، اور ان کے ممبران کے پاس وقت ہے اس ڈیسولوشن تک کہ وہ اس جماعت کے ساتھ علیحدگی کا اعلان کر دیں اور جس مرضی دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں. نہیں تو جب وہ جماعت ڈیزالو ہوگی تو پھر وہ ممبرشپس بھی ختم ہو جائیں گی اور وہاں پر بائی الیکشن ہوں گے. اگر میں ایک لفظ بھی جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے پہ ناراض ہو. میں باخصوص ہوں. سپریم کورٹ کی عدالت میں منصور علی خان، عمران خان کے وکیل، نے فل کورٹ میں سامنے کہا ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان نے فورن فنڈز کا استعمال کیا ہے، لیکن وہ اماؤنٹ جو ہے بہت کم تھی، وہ صرف ہزاروں ڈالر میں تھی. یہ عدالت کے سامنے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے وکیل کا موقف تھا پچھلی ہیرنگ میں سپریم کورٹ کے سامنے. یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان مجاز ہے کہ کوئی بھی جماعت اگر فورن فنڈنگ استعمال کرے تو اس فورن فنڈنگ کا تعین کر کے تو وہ کانفسکیٹ کر لے، یعنی وہ بحق سرکار ضبط کر دے. اور یہاں پر پچھلے اب تقریباً 2.5-3 برس سے پی ٹی آئی سے ریکارڈ مانگا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے اکاؤنٹس دیں. وہ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ بھاگتے ہیں، کبھی یہاں پر کنٹیمپٹ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے وکیل بدل لیا ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارے وکیل کے پیٹ میں مروڑ پڑ گئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے وکیل کے گھٹنے میں موچ آ گئی ہے. یہ ہیلے بہانے عمران خان اب نہیں چلنے. مرد بنو مرد. وہ جو سینہ تان تان کے تم لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے نا کہ آئیں میں بھی اسی قانون کے تحت چلنے کے لیے تیار ہوں، اب گھبرانا نہیں ہے بچوں. اب تم سامنے آؤ، ہمت کرو، اب ٹانگوں میں طاقت پیدا کرو، چل کے آؤ یہاں پر دو اپنا احتساب. ہم متفق ہیں. عجیب ایک حیرت انداز بات ہے کہ جو پاکستان میں احتساب کے عمل کی جماعت پیروکار بنتی چلی جا رہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اور جو برائے نام ایک پچھلے دروازے کی سیڑھی تک پہنچنے کے لیے جو صرف تہمتیں لگانے والی جماعت اور کھوکھلے نعروں والی جماعت پی ٹی آئی، وہ اب یہاں سے بھی بھاگ رہی ہے، الیکشن کمیشن سے، احتساب سے بھاگ رہی ہے، اپنا ریکارڈ ہی نہیں پیش کر رہی ہے. اور بار بار ان کو کہا جا رہا ہے. اب پھر سے ان کو جو ہے 30 مئی دے دی گئی ہے اور کنٹیمپٹ میں 29 مئی دے دی گئی ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں پاکستان کی عوام اور یہ جو ٹیٹے بیٹے ان کے جو لگے رہتے ہیں نا، اس کے اوپر ہمیں جو مختلف قسم کی گالیاں بھیجتے ہیں اور بدتمیزیاں کرتے ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، اپنی عقل کو استعمال کرو. تم پڑھے لکھے اس لیے نہیں ہو کہ تم جاہل بن جاؤ. یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پوچھیں اپنی لیڈرشپ سے. یہ جو آپ کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی درباری نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے آپ لوگ درباری ہیں. آپ میں اگر ہمت ہے تو آپ پوچھیں اپنے لیڈر سے. یہ جو بار بار مثالیں دیتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ کے سے پوچھا گیا کہ جناب آپ بتائیں کہ یہ دوسری چادر کہاں سے آئی ہے. وہ عمران خان تم تو اپنے تسبے کا جواب نہیں دے سکتے، چادر تو بڑی دور کی بات ہے. تم جن گاڑیوں میں پھرتے ہو، جن جہازوں میں پھرتے ہو، تم نے کبھی اس کا جواب دیا ہے؟ تم یہاں کے اپنی جماعت کا جواب دے سکتے ہو؟ یہ وہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. ایک منٹ. یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا. اس میں اکرم شیخ صاحب نے جو سی ایم اے داخل کی سپریم کورٹ میں، اس کے تحت یہ کہا گیا کہ عمران خان تم نے منی ٹریل دینا ہے. یہ جو منی ٹریل کرتے رہے نا ان کے سارے ٹیٹے بیٹے، 3,500 پروگرام جو کیے ہیں پینما پیپر پہ، اور اس منی ٹریل کا جو کم از کم داخل کی گئی اور وہ 70 سال پرانی جو بھی ڈاکیومنٹس سے پیش کیے گئے اور ہر جگہ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تو عمران خان
اس میں تو 48 گھنٹے ملے تھے، 24 گھنٹے ملے تھے. تو یہ عدالت میں کمٹ کیا اسٹپنی وکیل نے، وہ جو سیاہی سوئی جس کو پڑتی رہی ہے وہ جو صاحب ہے، انہوں نے کمٹ کیا. یہ آرڈر میں لکھا ہوا ہے ود ان دی کرنٹ ویک، اور یہ 9 تاریخ کا آرڈر ہے. تو جمعے کو تو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ہفتہ بھی گزر گیا، اتوار بھی گزر گیا.